ایئر مارشل جواد سعید صاحب تھا آگے کی ان شاء اللہ کے خیر کے انکوائری با نن سبا کی ان شاء اللہ کی جدے خلاف قانونی کاروائی چی او یہ عورت میں مکی آئی جی صاحب دا خپل فریاد کوما زدا دې دغه سره ستاسو د شیشې په وساتت سره زه دا فریاد کوم چې ما سره انصاف وشي انصاف دپاره راغلی یم چې ما سره پوره انصاف وشي او زه چې کوم یم زه متاثره شوی یم وابستہ ہوں اور اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر پبلک افیئر کی ڈیوٹی کی ذمہ داری میرے کندھوں کی ہے. سب سے پہلے تو میں پشاور پریس کلب کے جتنے بھی میڈیا سے ریلیٹڈ ساتھی ہیں ان کا میں اپنے ادارے کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور پشاور پریس کلب کے تمام میڈیا کے ساتھیوں کو ہمارے ساتھ انصاف کی علم بلند کرتے ہوئے ہمارے آواز ملاتے ہوئے یہ سفر طے کرنے میں ساتھ دینے کا پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس سے پچھلے ہفتے میں ہم نے تختبائی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں ہم نے متعلقہ اداروں کے سربراہان ذمہ داران کو ہم نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی. جو ہوا ادھر مردان میں پچھلے ہفتے ہوا تھا وہاں پہ ہمارا یہ بھائی جو پراپرٹی کی دنیا میں پراپرٹی کی فیلڈ میں اپنا ایک نام اور ایک شخصیت اور ایک تعارف بغیر کسی تعارف کے ان کی اپنی ایک پہچان اعتماد کی بنی ہوئی ہے. تو انہوں نے ایک پراپرٹی بزنس اصول پہ وہاں پہ ایک سودا کیا تھا اور پراپر ایگریمنٹ اور ایک شیڈول کے ذریعے انہوں نے مالک اراضی کے جو ریجنل مالک ہے ان کو تقریباً 7 کروڑ روپے پاس پڑے ہوئے ان کی طرف سے ادا ہو چکے ہیں. تقریباً کمیشن ملا کر 9.5 کروڑ روپے انہوں نے پراپرٹی کے 12 کروڑ روپے یا سم تھنگ اس طرح کی کوئی ڈیل ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ وہ تو ہوگی بزنس میں اس وقت پوری دنیا کی حالات کو جس طرح کے اکانومی گر رہی ہے کاروبار خراب ہوتے جا رہے ہیں. کرونا وائرس کی وبا جو ہے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ ہمارے آنے کا مقصد اور ہے. ہمارے آنے کا مقصد یہاں پہ ریاست کی اداروں کے اندر جو گند پڑا ہوا ہے اس گند کو صاف کرنے کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک بندہ آ کر یہاں پہ سول سائٹ پہ سول کیس کورٹ میں کیس چل رہی ہے. ملک واصل خان اس کا بیٹا ملک زبیر ان کی پراپرٹی کے جتنے بھی یہاں پہ ان کی پارٹی کے ساتھی ہیں ان کی پوری گروپ ادھر کورٹ کے ساتھ رجوع کر چکے ہیں اور اس کے باوجود کورٹ میں کیس ٹرائل ہیئرنگ ہو رہی ہے اور ایک فورسز سے متعلق فورسز سے ریلیٹڈ ایک ادارے کے پاکستان ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر الاسلام جو کہ اپنی اختیار کی غلط فائدہ اٹھا کر سول پہلے تو ان کو اجازت کس نے دی ہے کہ سول میٹر میں یہ نکال ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈپارٹمنٹلی ایک لیٹر پیڈ پہ ایک لیٹر ایشو کیا ہے ڈی پی او مردان کے نام پہ اور اس میں یہ لکھتا ہے کہ پروویژن آف سیکورٹی پارک سیکشن 1. تو اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ آیا کسی کو بے دخل کرنے کے لیے صرف یہ لیٹر ہونا چاہیے یا مطلب ہے کہ عدالت سے بے دخلی اڑ لینی پڑے گی. اب اگر پولیس رولز میں پولیس اتھارٹیز میں رات رات اگر کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے تو میں اس پی آپریشن مردان وقار عجیب پورن سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں بھی بتائیں کہ یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے اور ہمیں یہ اختیار ملی ہے کہ عدالت کو بھی ادھر الماری میں رکھ دو, عدالت کو بھی پھینک دو, عدالت کو بھی اگنور کرو, اسٹیپ عدالتی اسٹیپ کو بھی اگنور کر دو اور یہاں پہ ایک اسکواڈرن لیڈر کی معمولی سی ایک چٹھی پہ جو سول میٹر کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا, ان کو اپنا ادارہ اختیار نہیں دے سکتا, لیکن انہوں نے اپنی اختیار اپنے عہدے اپنی وردی کی غلط استعمال کی ہے. ہم اس چیز کو یہاں پہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یہاں پہ ہم تشریف فرمائیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں متعلقہ اداروں آئی جی پی خیبر پختونخوا جناب ثناء اللہ عباسی صاحب سے, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی سے, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ڈی جی ایم آئی, ڈی جی نیب, ڈی جی آئی بی, ڈی جی ایف آئی اے اور
یہ جو انہوں نے کل وہاں پہ یہ ملک صاحب اپنی فریاد کو لے کے اسلام آباد گئے اور انہوں نے ایئر مارشل جناب جاوید سعید صاحب ان کو ایک اپلیکیشن دی ہے 3/6/2020 کو. ہمیں امید ہے کہ ڈپارٹمنٹلی اس پہ کارروائی ہوگی اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. لیکن ہم یہاں پہ ہم نے گزشتہ ہفتے میں جو پریس کانفرنس کی تھی، ہم نے مرداٹ میں انتظامیہ کو بھی وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ایک ٹیم دیا ہے. ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، وہاں پہ ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا، اس لیے ہم پشاور آئے. لیکن ہم پشاور انتظامیہ یا پہ ہمارے جو صوبے لیول پہ جو ریاستی اداروں کے سربراہان جو تشریف فرما ہیں، ہم ان سے مطالبہ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے اور ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ 2 دن کے اندر وقار عظیم قرن ایس پی آپریشن مردان کو معطل کر کے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. ان کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں بھی رد کرنے کے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے وہاں پہ ہیئرنگ ہوگی، ان کو نوٹس ملی ہوگی. لیکن ڈپارٹمنٹلی انکوائری کا ہم مطالبہ کرتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی بندہ اپنی اختیار وردی ریاستی ادارے کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے سے گریز کرے. احتجاج کر سکتے ہیں. 2 دن کے اندر اگر ہمیں انصاف نہ ملا، ملک واصل کی سنوائی نہ ہوئی، جو افیکٹڈ فیملی اور جو افیکٹڈ پراپرٹی ڈیلر کی جو پارٹی ہے ان کو وہاں پہ انصاف نہ ملا، تو اس کے خلاف انشاءاللہ ہم ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی موٹیویٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے وہاں پہ خیمہ لگا کر اپنا احتجاج، تاریخی احتجاج ریکارڈ کریں گے کہ ریاستی اداروں کے اندر جیسے ایسے لوگ جو وقار عظیم قرن ایکٹنگ ایس پی آپریشن کی شکل میں جو بدنما لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے خلاف ہم تب تک وہاں پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہ ملے اور ریاستی اداروں کے یہ گن صاف کرنے کی ہم نے آغاز نہ کیا ہو.